بہت سارے لوگوں کا سوال رہتا ہے شب برات کا حلوے سے کیا تعلق ہے، چونکہ ایسا سوال ہے کیونکہ بہت سارے لوگ حلوہ پکاتے ہیں اور قرآن خوانی کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، اور بھی ایسی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو خرافات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، تو وہ کرتے ہی ہیں۔ ہم شریعت وریعت کو نہیں جانتے ہیں، ہمارے ابا اور ہمارے دادا یہ کرتے تھے تو ہم کریں گے۔ تو اس کے بارے میں مولانا آپ ذرا اپنا اظہار خیال فرما دیتے تو مہربانی ہوتی۔ جی یہ سوال آپ کا بڑا اچھا تھا جی، اور شب برات کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ سب سے زبردست سوال شب برات کے تعلق سے ہمیں بھی لگ رہا ہے۔ جی، بات یہ ہے، کل ہی ابھی ایک جگہ میری گفتگو ہو رہی تھی، تو وہاں سے مجھے ایک بات معلوم ہوئی کہ شب برات میں جو حلوہ بنایا جاتا ہے اس کا ایک خاص پس منظر ہے اچھا اور ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا۔ جی، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ایک اللہ کے ولی تھے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، بہت مشہور بہت مشہور ہیں، سب لوگ جانتے ہیں۔ مشہور لوگوں نے کر دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور عشق میں انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ لیے تھے۔ اب پتہ نہیں کیوں عشق رسول میں دانت توڑنے کا کیا کنسیپٹ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ مشہور کیا ہے لوگوں نے۔ حضور کی محبت میں انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ لیے، تو سارے دانت جب توڑ لیے تو ان کو کھانے کے لیے حلوہ بنایا گیا۔ اچھا تو اب ہر شب برات میں اسی پس منظر اور اسی بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں لوگ شب برات میں حلوہ بناتے ہیں اور اس حلوے پر جو فاتحہ پڑھتے ہیں جی، وہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پڑھتے ہیں۔ یہ اس کا کانسیپٹ ہے حلوے کا، شب برات کا جو تعلق ہے حلوے کا۔ وہ یہ، حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر سے ایک بار آپ کے دائرۂ محبت میں حاضری ہوئی ہے۔ شب برات کے تعلق سے، چونکہ شب برات قریب ہے تو ہمارا بھی آنا ہوا ہے اور حضرت مولانا رستم ندوی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگوں نے سوچا کہ کچھ شب برات کے تعلق سے اپنے سامعین کو متوجہ کیا جائے اپنی طرف، اور کچھ بتایا جائے کہ شب برات میں کون سی ایسی چیز ہے، کیا ایسی چیز ہے جسے کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اور کچھ سامعین ہمارے ایسے ہیں کہ چونکہ وہ سوال کرتے رہتے ہیں علماء کیمور چینل پر ہمیشہ کہ کچھ بتایا جائے، کچھ ان کو سکھایا جائے۔ چونکہ اسی بنیاد پر ہم لوگوں نے اس چینل کو شروع کیا تھا علماء کیمور کو، تو آج اسی تعلق سے ہم لوگوں کا ایک ساتھ ہونا بھی طے پایا ہے، اور میں حضرت مولانا رستم ندوی صاحب سے مخاطب ہوں کہ کچھ سوالات آئے ہیں اور کچھ سوالات کو حضرت مولانا رستم ندوی صاحب سے مخاطب ہو کر کے پوچھوں، تاکہ ہمارے جتنے بھی سامعین، ہمارے جتنے بھی چاہنے والے اور دیکھنے والے ہیں، وہ سبوں کے یہاں پہنچ جائے اور سب لوگ اسے سماعت فرما لیں۔ مولانا رستم ندوی صاحب سے پہلا سوال، مولانا رستم ندوی صاحب سے میں یہ چاہوں گا کہ اپنا خود ہی انٹروڈکشن وہ کرائیں علماء کیمور سے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کی مصروفیات کیا ہیں، اور آج پھر ایک بار علماء کیمور چینل پر کیسے آئے۔ حضرت مولانا رستم ندوی صاحب آپ کے روبرو۔ جی، سب سے پہلے میں اپنے تمام سامعین اور ناظرین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے بلکہ ہم سب کے اس یوٹیوب چینل کو بحسن خوبی سنتے ہیں اور اپنی حاضری کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ میں محمد رستم ندوی، آپ حضرات مجھے جانتے ہی ہوں گے، میں بارہا یوٹیوب چینل پر آتا رہتا ہوں۔ جی،
آج نواؤں کی سرزمین پر ہم لوگ حاضر ہیں جی اور شب برات کا موقع سامنے آ رہا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ شب برات کے تعلق سے کچھ اصلاحی ویڈیو لوگوں کے سامنے آ جائے۔ جی جی بہت سارے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، انفرادی طور پر کرتے ہیں، اور انفرادی طور پر ہر سائل کے سوال کا جواب دینا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ سوال و جواب پر مشتمل ہی ایک ویڈیو ریکارڈ کر لی جائے اور اس کو چینل پر اپلوڈ کر دیا جائے، جی تاکہ جو کوئی بھی سننا چاہتا ہو یا دیکھنا چاہتا ہو جی وہ دیکھ لے اور سن لے۔ جی تو سب سے پہلا سوال ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے، چونکہ ہم نے سوال لکھے ہیں کئی سارے ایسے جو ہمارے کومنٹ سیکشن میں بھی آتے رہتے ہیں، اور اسی اعتبار سے بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں، چونکہ تو میں سب سے پہلا سوال میں نے آپ سے یہ کرنی ہے کہ شب برات کی وجہ تسمیہ۔ شب برات کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جی تو سب سے پہلے میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا جی جی کہ شب برات کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جی کہ شب برات کو شب برات کہتے کیوں ہیں۔ جی تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شب جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، جی اور برات جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ شب کا معنی ہوتا ہے رات، اور برات کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا اور نجات۔ چونکہ یہ نجات والی رات ہوتی ہے اور جہنم کی آگ سے خلاصی اور چھٹکارے والی رات ہوتی ہے، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جو شب برات کا لفظ قرآن میں یا حدیث میں تلاشنے لگتے ہیں، تو ان کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ شب برات بھائی ظاہر ہے یہ فارسی اور عربی دونوں زبان کا ملا ہوا لفظ ہے، اس لیے یہ کسی قرآن کی آیت میں یا کسی حدیث میں یہ نظر نہیں آئے گا، بلکہ حدیثوں میں اس رات کو لیلۃ النصف من شعبان کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اچھا، دوسرا سوال ہمارا یہاں پر یہ ہے، کیا شب برات کا شریعت میں کہیں ثبوت ہے؟ شب برات کا شریعت میں ثبوت ہے۔ جی بعض حضرات مسلمانوں میں اس تعلق سے دو طبقے پائے گئے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جی جو شب برات کا کلی طور پر انکار کرتا ہے، اچھا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ شب برات کی کوئی اصل اور اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ فضول اور آہیات واہیات کی چیز ہے۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے جو شب برات میں ایسے ایسے کام اور ایسے ایسے افعال و اعمال کرتا ہے جس سے شب برات کی شبیہ خراب ہو جاتی ہے، اور کہنے والوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ شب برات کو ان لوگوں نے بس کھیل اور تماشے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ تو دونوں چیزیں افراط اور تفریط میں مبتلا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ شب برات شعبان کی 15ویں رات ہے، جس کے تعلق سے اور جس کی فضیلت کے سلسلے میں احادیث میں باتیں آئی ہیں، جیسا کہ مشکات شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے کہ لمبی روایت ہے، اس کا ٹکڑا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے پوچھا تھا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں کیا کرتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار اور
ताग़ी व आसी बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है बड़ी कसरत के साथ। और एक बड़ी पुरलुत्फ़ बात है कि हदीस पाक में बनु कल्ब की बकरियों की मिसाल दी गई है। इसकी वजह ये है कि अरब में एक कबीला था जिस कबीले का नाम ही था बनु कल्ब, और इस कबीले के लोग बहुत ज़्यादा बकरियां पालते थे। इस वजह से कसरत को बयान करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कल्ब की बकरियों की मिसाल दी। बहुत ज़्यादा इस कबीले में बकरियां भी होती थीं और उन ज़्यादा बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह ताला इस रात में बंदों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाता है। अच्छा, माशाअल्लाह। चलिए सीधे सीधे अब वक्त भी हम लोगों के पास कम है और हम ये चाहते हैं कि कुछ सवालात ऐसे भी हैं कि जिन्हें पूछना बहुत ज़रूरी भी हम समझते हैं, चूँकि सामईन के पास वो पहुँच जाए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमारे सामईन, जो हमारे सुनने वाले होते हैं, वो सुन नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हमेशा उनके पास कुछ नई मालूमात पहुँचे और कुछ अच्छी मालूमात पहुँचे, चूँकि छोटी छोटी चीज़ें हर एक मौलवी बताता नहीं और हर एक आलिम बताता नहीं। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने ये तहैया किया था कि मौलाना भी कुछ बता दें और इसी तरीक़े से जो भी हज़रात हैं वो आप लोगों को बताते ही हैं। तो आइए सीधे सीधे मैं अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ता हूँ कि शब बारात के कुछ मखसूस अमाल हैं जी, उसके बारे में आप कुछ बता देते तो बहुत अच्छा होता। हाँ, शब बारात के ताल्लुक़ से जी अहादीस पर जब हम नज़र डालते हैं जी तो 3 बातें सामने आती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा इस रात में कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए हैं। जी जी वो रिवायत है कि एक मरतबा की बात है जी और 15वीं शाबान की ही रात थी जी जी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक हज़रत आयशा के हुजरे से बाहर निकल गए। तो हज़रत आयशा बड़ी परेशान हुई और जल्दी से वो पीछे भागी कि देखें हुजूर कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं रात में, हाँ मुझसे कोई गलती या कोई ख़ता तो नहीं हो गई, हुजूर नाराज़ तो नहीं हो गए। जी क्या देखती हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में आप तशरीफ़ फरमा है जी और वहाँ के जन्नतुल बकी में मदफून जो हजरात हैं उनके लिए दुआ और इसाले सवाब फरमा रहे हैं। अच्छा अच्छा तो ये हदीस है, जी मिशकात शरीफ में मौजूद है और कई हदीसों के हवाले से साहिब मिशकात ने इस हदीस को नकल किया है। माशाअल्लाह, बहुत ही शानदार आपने हर सवालों का जवाब दिया और मैं ये इरादा करता हूँ कि आइंदा भी ऐसी सवालों का जवाब आप बहुत खूब देंगे। आइए, एक सवाल मेरे जहन में ये भी है, क्योंकि ये कई लोगों का सवाल भी रहता है और मशहूर है ऐसा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसा लोग करते हैं कि आबाओ अजदाद से चला आ रहा है, आबाओ अजदाद से चला आ रहा है तो हम ये करेंगे ही। तो ये सवाल भी बहुत सारे लोगों के जहन में खटकता रहता है। तो इस सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं आपके कि बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है शब बारात का हलवे से क्या ताल्लुक़ है। चूँकि ऐसा सवाल है, चूँकि बहुत सारे लोग हलवा पकाते हैं और कुरान खानी करते हैं, मिलाद करते हैं और भी ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो खुराफात करते हैं और कहते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद से चला आ रहा है, हमारे आबाओ अजदाद से चला आ रहा है, तो वो करते ही हैं। हम शरीयत वरीयत को नहीं जानते हैं, हमारे अब्बा और हमारे दादा ये करते थे तो हम करेंगे ही। तो इसके बारे में मौलाना आप ज़रा अपना इजहार ख्याल फरमा देते तो मेहरबानी होती। अब जी ये सवाल आपका बड़ा अच्छा था जी, और शब बारात के ताल्लुक़ से मैं समझता हूँ जी जी कि ये सबसे ज़बरदस्त सवाल शब बारात के ताल्लुक़ ये से हमें भी लग रहा है जी। बात ये है, कल ही अभी एक जगह मेरी गुफ्तगू हो रही थी अच्छा अच्छा
تو وہاں سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ شب برات میں جو حلوہ بنایا جاتا ہے اس کا ایک خاص پس منظر ہے. اچھا اور ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا. جی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے جی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ایک اللہ کے ولی تھے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ. جی بہت مشہور ہے. بہت مشہور ہیں, سب لوگ جانتے ہیں. مشہور لوگوں نے کر دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور عشق میں انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ لیے تھے. اب پتہ نہیں کیوں عشق رسول میں دانت توڑنے کا کیا کنسیپٹ ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ مشہور کیا ہے لوگوں نے کہ حضور کی محبت میں انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ لیے. تو سارے دانت جب توڑ لیے تو ان کو کھانے کے لیے حلوہ بنایا گیا. اچھا تو اب ہر شب برات میں اسی پس منظر اور اسی بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں لوگ شب برات میں حلوہ بناتے ہیں اور اس حلوے پر جو فاتحہ پڑھتے ہیں وہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پڑھتے ہیں. یہ اس کا کانسیپٹ ہے حلوے کا. شب برات سے جو تعلق ہے حلوے کا وہ یہ ہے. حالانکہ مورخین اور محققین نے اس واقعے کو بالکل من گھڑت قرار دیا ہے کہ اس کی کوئی جس پر حلوے کی اور شب برات سے حلوے کے تعلق کی بنیاد قائم ہے. تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ مذہب اسلام میں کیسی کیسی چیزوں کو داخل کر دیا گیا ہے اور اس کو دین و شریعت کا حصہ بنا کر کے اور ایک پوری جماعت جو ہے اس میں ملوث ہے. اور بھائی حلوہ تو اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے مسلم قوم میں کہ اگر شب برات پر آپ کے محلے میں کسی گھر میں اگر حلوہ نہیں بنتا ہے تو سمجھ جائیے کہ اس گھر والے کا جینا مشکل ہو جائے گا. بالکل. اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک شخص اگر حلوہ نہ بنائے اور کہے کہ شب برات کا حلوے سے کیا تعلق, میں نہیں بناتا, میں نہیں کھاتا, تو لوگ اس کو گستاخ کہتے ہیں. گستاخ کہنے لگے. گستاخ کہتے ہیں, گستاخ رسول تک کہہ دیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں گستاخی ہے کیا؟ کس کی گستاخی ہوئی ہے؟ تو اس میں کیسی گستاخی ہے؟ تو گستاخ کہتے ہیں. تو صرف اتنا سا تعلق ہے حلوے کا شب برات سے. اچھا, باقی اس کا کوئی مسئلہ نہیں. چلیے ماشاءاللہ اس سوال کا بھی آپ نے جواب بہت شاندار اور بہت بڑھیا دیا آپ نے. چلیے اپنے 7ویں سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ کیا شب برات میں لائٹنگ کرنا اور پٹاخے چھوڑنا جائز ہے؟ چونکہ یہ ایسا سوال ہے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ایسے بہت سارے جوہلا ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں, اور حالانکہ ہمارے کچھ اس میں ایسے بھائی بھی ہیں کہ جو ہمیشہ آئے دن اس میں ملوث رہتے ہیں کہ وہ کرتے رہتے ہیں اور اسے دین سمجھتے ہیں. اسے دین سمجھ کر کے کام کرتے ہیں کہ چراغا کرتے ہیں اور پٹاخے چھوڑتے ہیں, جگہ جگہ پر روشنی اور لائٹنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں. اس کے بارے میں اگر آپ وضاحت کر دیتے تو بہت زبردست بات ہوتی. جی اصل میں بات یہ ہے کہ شب برات کو مسلمانوں نے ایک تہوار کے طور پر تسلیم کر لیا ہے. جی شب برات آتے ہی وہ سمجھتے ہیں کہ